جسمانی سلطنت کا بادشاہ قلب ہے، دل ہے، سلطنت جسم کا بادشاہ دل ہے۔ زبان دل کے اشارے پر سب کچھ کہتی ہے، دل اگر اجازت دے وہ کہتی ہے، بولنا شروع کر دیتی ہے۔ تمام اختیاری اور دانستہ امور دل کے حکم سے مربوط ہوتے ہیں، دل حکم دے اعضاء و جوارح انجام دے دیتے ہیں۔ جب دل مریض ہو جاتا ہے، نااہل ہو جاتا ہے، تو گفتار و کردار خراب ہوگا۔ دل نااہل ہے تو نازیبا، ناشائستہ باتیں، ناشائستہ کردار، ناشائستہ اعمال انسان سے صادر ہوں گے، گفتار ناہنجار ہوگی اور کردار نامناسب اور غیر موزون ہوگا۔ تمام امور انسانی فطرت کے برخلاف ہوں گے، تمام امور انسانی فطرت کے برخلاف۔ فطرت انسانی پاک و پاکیزہ ہے، اب اس کے برخلاف انسان فسق و فجور انجام دیتا ہے۔ دیانت اور دینداری صراط مستقیم سے بعید ہو جائے۔ تو خلاصہ، جو بھی گناہ آدمی سے سرزد ہوتا ہے وہ عارضہ قلب کے باعث ہوتا ہے، بیماری دل کے باعث ہوتا ہے۔ بس ہر شخص پر عقلی اور شرعی لحاظ سے یہ بات واجب ہے کہ وہ عارضہ قلب کے علاج کے لیے کوشش کرے، اپنے دل کو بیماریوں سے آزاد کرنے کے لیے کوشش کرے جدوجہد کرے، اور دل کی سلامتی کو بدن کی سلامتی پر ترجیح دے، جبکہ ہم برعکس ہیں، ہم دل کی بجائے جسم کی سلامتی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جب دل مجروح ہو تو جسم کا بھی برا حال ہوتا ہے۔ شہنشاہ کی کمزوری کے باعث لشکر بھی ظلم و ستم کا شکار رہتا ہے اور ظلم و ستم دہراتا ہے۔ تو اگر بد بود تن چی دل تباہ بود، ظلم لشکر ز ضعف شاہ بود، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ جسم برا ہو جاتا ہے جب دل تباہ ہو جاتا ہے۔ بد بود تن چی دل تباہ بود، ظلم لشکر ز ضعف شاہ، بادشاہ اگر کمزور ہے تو لشکر بھی ظلم کرتا ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یرون اہل الدنیا یعظمون موت اجسادهم وهم اشد عظاما لموت قلوب احیائهم، یعنی اہل دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی موت کو بڑی اہمیت دے دیتے ہیں کہ جسم کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ان اشخاص کے حال کو زیادہ اندوہناک سمجھتے ہیں کہ جو زندہ ہیں مگر ان کے دل مردہ ہیں۔ اہل دنیا جسمانی موت کو، جسم نہیں مرنا چاہیے، روح کے ساتھ جو بھی ہو پرواہ نہیں ہے۔ دنیا سے انسان کا جسم مرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے روح مردہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمیں روح اور دل کی حیات و ممات کو اہمیت دینی چاہیے، وہ کام کرے جس سے دل زندہ رہے۔ جب بدن موت کی بین چڑھ جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو انسان عارضی دنیاوی خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے، انہی دنیاوی مادی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خوشیاں بھی ہزاروں غموں سے مخلوط ہوتی ہیں۔ یہاں ہر خوشی ممزوج ہے، مخلوط ہے غموں کے ساتھ، ہر خوشی میں دکھ ہے، کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جس کے شروع میں یا جس کے ساتھ یا جس کے بعد غم نہ ہو، کوئی ایسی خوشی آپ نہیں دکھا سکتے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی خوشی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، لذت دنیا زن و دندان بود، ٹھیک ہے، شادی ہے، بچے ہیں، دانت ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مجھے مثلا دنیا کی نعمتوں میں یہ چیزیں پسند ہیں، تو یہ ہے، اس کے پیچھے دیکھو کتنے عذاب ہیں، کتنے دکھ ہیں، کتنے درد ہیں۔ یہ خوشی ساری زندگی آپ انہی خوشیوں کے ساتھ ہیں، اور انہی خوشیوں کے سبب، انہی بچوں کے سبب دکھ درد بھی زیادہ، تکالیف بھی زیادہ ہے۔
یہی جو مثلا شادی بیاہ ہیں ان میں آپ دیکھیں گے دکھ درد تکالیف بہت زیادہ ہے. تو دنیا کی ہر خوشی، جو بھی خوشی ہو، اس میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کو درد ہے، ساتھ ساتھ غم ہے. تو جسمانی موت یعنی چیز جسم مر جاتا ہے، تو یہ جو خوشیاں جو کہ دراصل غموں سے ہی ممزوج و مخلوط ہے، ان سے جسم ظاہری طور پر محروم ہو جاتا ہے. لیکن قلب اور ضمیر کی موت سے انسان ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت سے اور خوشیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ خوشیاں جن میں پھر دکھ نہیں ہے، درد نہیں ہے، اذیت نہیں ہے، آزار نہیں ہے، ان خوشیوں سے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی، عارضی نہیں ہے. آخرت کی خوشی اور عاقبت بخیری یہ چیزیں عارضی نہیں ہیں، ہمیشگی ہے. اس سے محروم ہو جاتا ہے. جسمانی موت سے دنیاوی مادی جو ہے اور معمولی خوشیوں سے جسم محروم ہو جاتا ہے انسان. جبکہ روح اور دل کے مر جانے سے انسان ابدی خوشیوں سے، ابدی سعادت و خوشبختی سے اور لامتناہی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. انسان کا دل مر جاتا ہے تو انسان ابدی چاشنیوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر انسان دنیا و آخرت میں انسانیت کی مقدس زندگی بسر نہیں کر سکتا. بس روحانی بیماریوں کو معمولی نہ سمجھیں. اگرچہ انسان بیدار نہ ہو تو یہ ان تمام چیزوں کو ہیچ و پوچ سمجھتا ہے. مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. ایسے افراد ہیں. امام بارگاہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے بھی امام بارگاہ میں مثلا قدم نہیں رکھتا، یا پھر مجالس وغیرہ میں شرکت نہیں کرتا، اہل بیت کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتا. سر پہ قرآن لے کر بھی قرآن نہیں پڑھتا. قرآن جیب میں بھی ہوگا پھر بھی نہیں پڑھے گا. ان توفیق نہیں ہے. ان چیزوں کو معمولی سمجھتا ہے کہ خداوند متعال نے توفیق کو چھین لیا ہوا ہے کہ یہ یعنی سمندر میں رہے اور پیاسا رہے. آپ در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم، دوست در خانه و ما دوست در خانه و ما گرد جہان می گردیم. اس طرح سے سب کچھ یہی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے، قرآن ہے، مسجد ہے، امبارگاہ ہے، سب کچھ ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، سب کچھ، لیکن یہ شخص محروم ہے. یعنی خداوند متعال نے کرفیو لگا دیا اس پر. گناہ کے سبب، فسق و فجور کے سبب، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، استغفار نہ کرنے کی وجہ سے، دعا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس پہ کرفیو لگ گیا. اب یہ سعادت مند نہیں ہو سکتا. یہ اس دنیا سے جائے گا بغیر کسی سعادت کے. تو دل جب بیمار ہو جاتا ہے، اب دل جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ انجام دیتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے. ایک وقت آ جاتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی انسان سے غلطیاں سرزد ہو جائیں فوراً گناہ کریں، تو توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ وہ نقطہ صاف ہو جائے، دوبارہ دل سفید ہو جائے. پھر اگر گناہ ہو جائے پھر کالا نقطہ آ جائے گا، پھر اس کو صاف کریں. یعنی اس طرح جو ہے شستشوئے استغفار اور توبہ مسلسل ہونا چاہیے. اگرچہ مسلسل ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کو نہ بڑھنے دیں آگے. اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو پھر پورا دل کالا ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر تاریکی ہے. تاریکی انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. سعادت، خوشبختی، یہ چیزیں، رحمت، خداوند متعال کی بخشش، مغفرت، فضل وغیرہ وغیرہ کچھ نظر نہیں آتا. وہ تاریک ہو جاتا ہے. تو لہذا اگر انسان توبہ کرتا رہے، اچھے عمل انجام دے دیں، تو ساتھ ساتھ اچھے عمل میں ایک انسان کے دل میں سفید نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر دوسرا عمل، تیسرا عمل، پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ گناہوں پر جو ہے اعمال حسنہ جو ہے چھا جاتا ہے اور انسان کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ کریں، عمل کو کم کرتے آئیں، گناہ کو بڑھاتے جائیں، تو پورا دل ہو جائے گا زغال، کوئلہ بن جائے گا. کوئلہ بنے گا صرف جلانے کے ہی قابل ہے.
اور کسی چیز کے قابل نہیں. لہذا پس روحانی اور قلبی بیماریوں کو معمولی تصور نہ کریں، ان کے علاج میں کوتاہی نہ برتیں. جس طرح بدنی عوارض میں کوتاہی عقلی طور پر مناسب نہیں ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے، عقل حکم دیتی ہے کہ جو ہے جسمانی بیماری اگر لاحق ہو تو فوراً علاج کریں، انسانی عقل کا حکم ہے. اسی طرح عارضہ قلب سے بھی لاپرواہی بحکم عقل مناسب نہیں ہے. انسان کی عقل کہتی ہے کہ ابدی نعمتیں، ابدی جائے گا اور سعادت اخروی خراب ہو رہی ہے، لہذا اپنی قلبی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی کوشش کریں. جسمانی عوارض کی لاپرواہی کا نتیجہ موت، جبکہ روحانی عوارض کی لاپرواہی انسان کو دائمی بدبختی کا شکار کر سکتی ہے. دل اگر بیمار ہو جائے دائمی ہے، جسم بھی بیمار ہوگا اور آخرت بھی خراب ہے. تو دنیا و آخرت دونوں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. انسانی معاشرے میں برائیاں روز افزون بڑھ رہی ہیں، جس کا سب شاہد ہے، سب گواہ ہے. ان کے اصل علل و اسباب سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ و فساد اور خیانت اور جرم نفسیاتی عوارض کے زیر اثر ہوتا ہے. نفس بیمار ہو جاتا ہے، یہ چیزیں صادر ہو جاتی ہیں. نفسیاتی عوارض انسان کو غیر انسانی امور پر آمادہ کرتے ہیں، غیر انسانی کردار، تخریب کاری، خون ریزی، چوری، سینہ زوری، جنسی بے راہ روی، فحاشی، شراب نوشی، نشہ اور عائلی زندگی کی تباہی، جدائی، ستمگری، غصے کی کیفیت، خودکشی وغیرہ. یہ تمام برائیاں نفسیاتی عارضے کی وجہ سے ہوتی ہے. نفس بیمار ہو جاتا ہے تو نفسانی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. بالفاظ دیگر ان افعال کے ارتکاب میں انسانیت کی کمی جھلکتی، انسان کی انسانیت کم ہوتی ہے. یہ چیزیں، یہ حکومتی کارندوں کا اولین فرض ہے کہ وہ نفسیاتی اصلاح کے سلسلے میں کچھ مفید اقدامات کریں، اگرچہ ایسی حکومت بعید ہے. آج کل بدنی علاج معالجے کی بنسبت نفسیاتی علاج کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. جسمانی علاج معالجہ کے لیے تو بڑے بڑے ہاسپٹل، کلینک اور میڈیکل کالج موجود ہیں. ادویات کی بڑی بڑی فیکٹریوں کا اہتمام، نئی ادویات کی اختراع، اس کے لیے بہت سے ادارے کوششوں میں لگے ہوئے. سب کی کوشش یہی ہے کہ انسان درد و آلام سے نجات پائے جسمانی طور پر. یہ تمام امور اپنی جگہ برقرار، لیکن نفسیاتی عوارض اور اخلاقی برائیوں سے آخر روگردانی کیوں؟ جسمانی علاج معالجہ درست کہ آپ کریں، لیکن آخر اپنی روح اور اپنے دل کی بیماریوں کے بھی جو ہے خیال رکھیں. انسان ہمیشہ سے نفسیاتی عوارض کے شکنجے میں مقید رہا ہے، اسی لیے موت کے منہ میں جا پہنچا ہے. لوگ انسانیت کو مرگ سے کیوں نہیں بچاتے؟ جسم کو بچاتے ہیں، انسانیت کو مرنے سے نہیں بچاتے، بلکہ سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے. جان بوجھ کر نفسیاتی صحت کو بگاڑنے کے سلسلے میں کئی طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. انسانیت اور اخلاق کا گلا گھونٹ کر معاشرے کو برائیوں کے دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف عنوانات کے تحت معاشرے میں برائیاں پھیلاتے ہیں، سرفہرست ثقافت کے نام پہ، پھر دوسرا آزادی کے نام پہ، پھر تیسرا مثلا شادی بیاہ وغیرہ وغیرہ مختلف سیر و تفریح کے نام پہ. حال ہی میں اخبارات میں یہ خبر گونجی تھی کہ سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹر حضرات نے حسد کے علاج کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اس سے یہ نتیجہ خاص ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات حسد کو بھی دیگر امراض کی طرح گردانتے ہیں. جس طرح وہ تپیدق اور سرطان کے علاج معالجے میں جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ حسد کے علاج کے لیے بھی کمر ہمت باندھ رہے، کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کہ لوگوں کو حسادت سے بھی بچائیں. کیونکہ حسد ایسی بیماری ہے کہ آپ جتنا جسمانی طور پر علاج کریں انسان بیمار ہی رہتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حضرات کن مسائل کو بروئے کار لائیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حسد کو کس طرح بچائیں گے حسد سے لوگوں کو. آیا اس کام میں انہیں کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں، یہ بھی نہیں معلوم. بہرحال یہ ایک مثبت سوچ ہے. سالہ سال سے انسان حسد جیسے مرض سے آگاہ ہے،
لیکن اس کا علاج ابھی تک معلوم نہیں. وہ ابھی اس امر سے واقف نہیں کہ گھروں کو اجاڑ دینے والی اور عائلی زندگی کو جہنم بنانے والے اس مرض کا چارہ کیا ہے. حسد ایسی بیماری ہے کہ جو ہے انسان کی عائلی زندگی کو، خاندانی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان اور شریعتوں کی کوشش غیر مؤثر رہی کہ انسانوں کو حسادت سے بچائیں. اخلاقی روش بھی بے سود ثابت ہوئی. جتنے اخلاقی آپ لوگوں کو واضح نصیحت کریں، انسانیت اس آگ میں مسلسل جلس رہی ہے، حسد کی آگ میں. حسد حاسدوں کو آسیب کی طرح جکڑے ہوئے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ حسد سرطان اور تبدیق سے زیادہ مہلک ہے. صاحب کتاب نے فرمایا کہ حسد تبدیق اور سرطان سے زیادہ مہلک ہے. حسد انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے. حسد انسان کی عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے، نیتوں کو خراب کر دیتی ہے، تو عقیدوں کو خراب کر دیتے ہیں. پھر اعمال کے سلسلے میں یہ کہ اس کی توجہ نہیں رہتی اعمال کی طرف، کیونکہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. سرطان کا مرض ایک سال میں سینکڑوں لوگوں کو ابدی نیند سلا دیتا ہے، لیکن حسد ایک لمحے میں لاکھوں انسانوں کو نیست نابود کر دیتا ہے. حسد میں کبھی انسان ایسا کام کرتا ہے کہ اس کی پوری ابدی زندگی اسی وقت، اسی لمحے خراب ہو جاتی ہے. مثلا کسی کو قتل کر دیتا ہے حسد میں. غیبتیں تو مسلسل جاری رہتی ہیں حسد کی وجہ سے. حسد نہ حسد. اکثر تاریخی سانحوں کا پس منظر حسد پر مبنی ہے. حسد نہ حسد. سکندر میں مگرمچھ کی صفت تھی، اس کی وجوہات میں غالب عنصر حسد ہی تھا. کہتے ہیں کہ اس نے جمشید کے تخت کو نظر آتش کیا، آگ کے شعلے محل کے در و دیوار سے بلند ہو رہے. سکندر یہ منظر دیکھ رہا تھا اور شراب بھی پی رہا تھا. خوشی اور مسرت کے ملے جلے جذبات میں مسکرا بھی رہا تھا، گویا اس کے منہ سے حسد کی آگ نکل رہی تھی. یہ بات تاریخ میں ملتی ہے کہ اس کے دل میں حسد کی آگ ہمیشہ شعلہ‌زن رہی تھی. دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے ظلم و ستم کا راز بھی حسد ہی تھی، حسد ہی تھا. کہتے ہیں کہ ہٹلر بہت زیادہ حاسد تھا. اگر دوسروں کا لباس بھی اسے اچھا لگتا تو چھین لیتا تھا. وہ اتنا حاسد تھا کہ اگر وہ خوشنما لباس حاصل نہ کر سکتا تو اسے ضائع کروا لیتا تھا کہ اسے جا کر پھاڑ دو، مثلا ضائع کر دو، تیل لگا دو، تیزاب لگا خراب کر دو. ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میں پیری کو پہنچ جاؤں، یعنی میں بوڑھا ہو جاؤں اور جوان لڑکے آ کر میری جانشینی سنبھالیں. میں برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اس قدر حسد ہے کہ جوان لوگ آئے میری جگہ. اسی وجہ سے وہ شاید جوان مارگ ہو گیا. شعبہ تاریخ کے ایک دانشور کا خیال ہے کہ ہٹلر کی خونریزی کا منبع حسد ہی تھا. وہ آتش حسد کو تشدد کے ذریعے کم کیا کرتا تھا. یہ امر خوشایند ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے دانشوروں کا ایک گروہ ایک نفسیاتی مسئلے پر توجہ دے رہے ہیں، مثلا حسد پر. انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حسد اور اس جیسے دیگر نفسیاتی امراض کا علاج ان کے بس سے باہر ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی ظاہر و باطن سے آگاہ ہے. اگر وہ توفیق دیں تو روحانی طبیب اور آسمانی کتاب سے رجوع کر کے اس کا شافی علاج کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم خود ہر نفسیاتی مرض کا علاج ہے.